السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرات محترم، آج بات کرتے ہیں قبر کے تعلق سے، کیونکہ سوال بھی تھا کسی نے کہا بھی تھا اس کے اوپر آپ تھوڑا بیان کریں، ویڈیو بنا کر کے ڈالیں۔ تو ان کی فرمائش پر ان کا کہنا یہ ہے کہ قبر کے اندر جو ہے مردے سے صرف یہی پوچھا جائے گا، نہ نماز کے بارے میں وہاں سوال ہوگا، نہ روزے کے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ دنیا میں کتنے گناہ کیے یا دنیا میں کتنی نیکی کر کے آئے، یہ کچھ بھی قبر کے اندر نہیں پوچھا جائے گا۔ بلا شک و شبہ ایسے ہی ہے، قبر کے اندر مردے سے صرف 3 ہی سوال ہوتے ہیں، وہ نہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ روزے کے بارے میں، نہ حج و زکوٰۃ کے بارے میں، نہ کیا عمل کر کے آئے اور کیا آپ نے گناہ کیے دنیا کے اندر، یہ تمام چیزیں وہاں نہیں پہنچی جائیں گی۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر اتنا پوچھے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے، حقیقت ہے کہ ان 3 سوالوں کے علاوہ کوئی بھی عمل کے تعلق سے سوال قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے نہیں فرمائے گا، نہیں پوچھے گا۔ مگر آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ سوال تو قیامت کے اندر سب سے پہلے نماز کا ہوگا، مگر قبر جو پہلی منزل ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نہ نماز کا سوال کرے گا، نہ روزوں کا سوال کرے گا۔ یہاں سوال صرف اپنی ذات سے، دین کے تعلق سے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ اگر یہاں وہ سوال کے جواب اگر صحیح دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر ہی کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے، اور انہی سوالوں میں اگر وہ اٹک گیا، بھٹک گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو جہنم بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وجہ کیوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے تعلق سے قبر کے اندر سوال کیوں نہیں کرتا؟ آئیے بات کرتے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، بے انتہا محبت کرنے والی دنیا کے اندر اگر کوئی ذات ہے بندے سے تو وہ اس کی ماں ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی ماں کے 10 بچے بھی ہیں اور 10 میں سے اگر اس کو ایک ہی بچہ کھانا کھلائے، ایک ہی بچہ پالے پوسے، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ ایک ہی بچے سے پیار کرتی ہے، مگر ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا اور بچے کھلائیں یا نہ کھلائیں، مگر وہ محبت سب سے یکساں کیا کرتی ہے، تمام بچوں سے محبت اور پیار بے انتہا کیا کرتی ہے۔ یہی طریقہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، بے انتہا پیار فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں میں اس کی مثال آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں۔ ایک اللہ کے پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا ان کے تعلق سے، ان کی زندگی کو پہلے بھائیوں نے لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، پھر لوگوں نے کنویں سے نکالا، مصر کی بازار میں بکے، وہاں خریدا گیا، اور خریدنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وقت بدلا اور مصر کا بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات اور یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت نشین ہوئے، مصر کی بادشاہ بنے، تو اس وقت وہاں پر قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، اناج نہیں تھا، گندم نہیں تھا، بڑے پریشان تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا کہ آس پاس کے گاؤں میں بھی اعلان کرو اور جا کر کے کہو جہاں بھی گندم کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، وہ آئے محل میں لے کر کے جائے۔ لوگ آتے تھے، آنے کے بعد آپ کے دربار سے لے کر کے چلے جاتے۔ ایک بہت ساری پبلک جب وہاں آنا شروع ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ ایک کام کرو، فلاں چوراہے پر جا کر کے چیک پوسٹ لگا دو، کچھ کمرے بنا دو اور وہاں پر اعلان کر دو کہ جو بھی آئے
یہاں سے لے اور لے کر کے چلا جائے، مگر جو بھی آئے ان سے پتہ پوچھنا، ان سے ایڈریس پوچھنا، اور ان سے یہ بھی پوچھنا کہ تم گندم لینے کے لیے آئے تو کیا چیز دے کر کے جاؤ گے، کیا چیز کے بدلے میں تم گندم لینے کے لیے آئے ہو۔ مگر اس کے بعد ایک شرط اور حضرت یوسف علیہ السلام نے لگائی، وہ شرط یہ تھی کہ کنعان سے جو لوگ بھی آئیں ان کے آنے والوں سے صرف ان کا نام اور پتہ پوچھا جائے، ان کا نام اور پتہ پوچھا جائے، اور پوچھنے کے بعد ان کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یوسف علیہ السلام کنعان کے بارے میں کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے بھائیوں کے آنے کا انتظار بھی تھا، انہیں معلوم تھا کہ میرے بھائی ضرور آئیں گے، وہی بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں کے اندر ڈالا تھا، اللہ اکبر، انہی کے انتظار میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اور کہا ان سے یہ نہ کہا جائے تم کون ہو کیا ہو، صرف یہ پوچھیں کہ کہاں سے آئے۔ اگر وہ کہیں کنعان سے آئے ہیں تو نہ ان کا نسب پوچھیں نہ کچھ پوچھا جائے، اس کو یعنی ڈائریکٹ میرے پاس لے کر کے آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں سے میرے بھائی آئیں گے تو میں ان کا جو عیب ہے، ان کی جو چیزیں ہیں، میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتا، یعنی میں ان کو اپنے پاس بلا کر کے اکیلے میں ان سے پوچھوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک مثال تھی جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی سیڑھی جس کو قبر کہا جاتا ہے، اس قبر میں صرف 3 سوال رکھے۔ ان سوالوں کے جواب بندے نے دے دیے تو اب عمل کے تعلق سے فرشتوں سے نہیں کہا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تم نے 3 سوال کر لیے، یہیں پر بس کر دو، اور اب جو ہے ان کو قیامت میں آنے دو، اور میدان محشر میں آنے کے بعد ان کے جو اعمال کا صلہ ہے، انہوں نے جو اعمال کیا ہے اس کا سوال جواب جو ہے میں خود ان سے کروں گا، خود پوچھوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ رب تبارک و تعالیٰ جو بندوں سے اس قدر محبت فرماتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں اڑا کر کے بندہ سے پوچھے گا بتاؤ تو نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا۔ وہ رو کر کے عرض کرے گا مولا میں نے یہ گناہ کیا تھا، مجھ سے سرزد یہ گناہ ہوا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ رب تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے جو دنیا میں ہم رہے، ہم راتوں کو کتنے گناہ کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، شراب پئیں، زناکاری کریں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، مگر یہاں پر اللہ نے پردہ ڈالا، میدان محشر میں بھی رب تبارک و تعالی یعنی قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے بندے کے اوپر پردہ پڑا رہے، اس کے گناہ جو ہیں اور اس کے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے میدان محشر میں پوچھے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمارے اعمالوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے، ہمارے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے، اور مرنے کے بعد بھی ہماری خطاؤں پر، ہمارے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی چادر ڈالے۔ السلام